میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس کی ہمت ہے میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ لوگ ہی کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ صاحب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اسوہ حسنہ۔ پیارے ساتھیوں، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور جیسے جیسے سوچنے اور سمجھنے لگتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے ان کو اپنے لیے نمونہ بنا لیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اور بڑا ہوتا ہے اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر وہ چیز پیدا کی ہے کہ وہ جس سے دل سے چاہے گا ویسا ہی بننا چاہے گا۔ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اس کو کیسا بننا چاہیے اور کس کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ کسی اور کو دیکھے اور اس طرح بننے کی خواہش کرے۔ یہ مسلمان کو خود سوچنا ہے کہ وہ کون سی شخصیت کو پسند کرے اور کس کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی میں ڈھال لے۔ جب انسان پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں وہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ میرے رہنما ہیں۔ وہ جیسے جیسے کریں گے میں ویسا ویسا کروں گا اور وہ جیسے بنیں گے میں ویسا ہی بنوں گا۔ مسلمان سینکڑوں بار کلمہ پڑھتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنی زندگی کا نمونہ بنانا چاہیے اور انہی کی پیروی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا اسوہ اختیار کرنے کو نہیں کہا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ رتبہ اور یہ مقام کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا کہ کوئی ان کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ یہ مرتبہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کامل، اکمل اور بہترین اور خوبصورت تھا۔ آپ کی زندگی کے کسی پہلو میں کوئی بھی کمی اور نقص نہیں تھا۔ آپ نے ہر ایک رشتے کے حقوق کو پوری طرح سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں دوست بھی رہے اور پڑوسی بھی۔ آپ نے دوست کا حق بھی ادا کیا اور پڑوسی کا بھی۔ آپ کے تجارتی معاملات میں کافر اور مشرک بھی شریک تھے اور وہ یہ گواہی دیتے تھے کہ ہم نے آپ جیسا مجسمہ اخلاق کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران بھی تھے۔ آپ کے حکم سے مجرموں کو کوڑے بھی لگتے تھے، مجرموں کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے تھے اور سر بھی قلم کیے جاتے تھے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے مثال مجاہد تھے جن کے حکم سے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی گئیں۔ آپ نے کبھی دشمنوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت اسامہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو بلایا اور خوب ڈانٹا تو حضرت اسامہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس نے موت کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ وہ موت کا خوف تھا یا پھر سچ میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اسامہ کے ظلم کرنے میں شریک نہیں ہوں، اور اسامہ سے کہا کہ قیامت کے دن وہ شخص تمہارا دامن تھامے گا جس کا تم نے قتل کیا ہے۔ اور جس شخص کا قتل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی اور کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہر طرح سے قابل تعریف ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کسی اور کی پیروی نہ کر کے حضور کی پیروی کریں, تب بھی اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا. ان خوبصورت اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں. نغمات ازل بیدار ہوئے پھر بربتے دل کے تاروں میں, تکبیر کی آوازیں گونجی یثرب کے حسین کوثاروں میں. اے رشک مسیح فخر زماں تو ہی ہے علاج درد نہاں, مجھ کو بھی پلا داروئے شفا میں بھی ہوں تیرے بیماروں میں. اس شان کرم کا کیا کہیے دنیا کو مسخر جس نے کیا, یہ وصف کہاں شمشیروں میں یہ بات کہاں تلواروں میں. مستانہ ہواؤں کے جھونکے نذرانہ عقیدت کا لائے, شبنم کے گہر تقسیم ہوئے کچھ پھولوں میں کچھ خاروں میں. پھولوں کی زباں پر ذکر تیرا, غنچوں کے لبوں پر مدح تیری. اے حسن ازل کے شیدائی چرچا ہے تیرا ماہپاروں میں. مومن کی نگاہوں میں فطرت کوثارے عرب ہے رش کی جنا, پھولوں کا تبسم رقصاں ہے فردوس بدامہ خاروں میں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.